خواتین کے خلاف جس طرح کا رویہ خبروں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس طرح کے کامنٹس سامنے آتے ہیں، ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ نہ جانے لوگوں کے دلوں میں خواتین کے لیے یہ کیسی نفرت پل رہی ہے، کیسا بغض ہے، کیا چاہتے ہیں وہ، ایسا برا سلوک۔ بہت سے واقعات سامنے آئے، بہت سی خبریں ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ کراچی میں بھی ایک خاتون کا جسم ملا ہے، لاہور میں بھی ایسا ہی واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اسلام آباد کی ثانیہ بی بی کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ بہت ہی تکلیف دہ، دل کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے کہ کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے جہاں پر ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کو جھونک دیا جائے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی لوگ یہ کریں۔ تو یہ واقعہ پہلے آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر لاہور اور کراچی میں ہونے والا واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اور اس وقت جو خواتین ہیں نا، وہ تو پریشان ہیں ہی ہیں، وہ والدین جن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو یہ واقعہ 8 جون کو پیش آیا تھا، 6 سے 8 جون کا ٹائم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں بڑی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں چاہتی ہوں ان کے لیے انصاف مانگا جائے اور آواز اٹھائی جائے۔ اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، گورا مست گاؤں، وہاں پر یہ رہتی تھی۔ ان کا 11 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ یہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی اور ان کا کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کے بعد مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ مار پیٹ شروع ہوتی ہے ان کے سسر کی جانب سے اور ان کے شوہر کی جانب سے، اور اسی دوران ہاتھا پائی کے دوران کوئی چیز ان کے سر پر ماری جاتی ہے، یہ چکرا جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو لگا دی جاتی ہے۔ زندہ انسان کو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں تو آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ جاتے کہ یہ کیا ظلم ہے، کس طرح انسان پتھر دل ہو گیا۔ اور اس وقت یہ ثانیہ بی بی نے 11 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، آگ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، بچے کو کسی نہ کسی طرح دور کر دیتی ہیں اور ان کا جسم جل جاتا ہے۔ پھر ان کو اسپتال لایا جاتا ہے، پیمز اسپتال کے برن وارڈ میں، جہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا 60% سے زائد جسم جھلس چکا ہے، یعنی کہ جل چکا ہے۔ علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے پولیس کیس ہے، پولیس کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے ایسا کیس ہمارے سامنے آیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ شروع میں تو یہ ثانیہ بی بی کہتی ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نہ جانے خوف تھا، نہ جانے وہ ابھی بھی اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے سسر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا جانے والی روح جانتی ہے۔ بہرحال وہ 1 مہینے تک زیر علاج رہیں۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد 11 جولائی کو وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور جانے سے پہلے ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا انہوں نے وہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کس طرح ان کے زیورات کو چوری کر لیا گیا، کس طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا، اور اس روز ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر انہی کی مدیت میں FIR بھی درج کر لی گئی، جس کا متن میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اور ان کے جو لائر ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ منیر احمد، جنہوں نے اب کہا ہے کہ اس میں اینٹی ٹیررزم کی دفعات بھی شامل کی جائیں۔ اس وقت حالیہ جو سچویشن ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ مستعصب حسین ان کے سسر کا نام ہے اور عادل محمود ان کے شوہر کا نام ہے۔ ان کو تحویل میں لیا گیا اور عدالت میں کیس چل رہا ہے جناب۔ ثانیہ بی بی ہی FIR کی مدعی ہیں اور کرپا اسلام آباد میں یہ FIR درج کر لی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے خود بتایا، جو بیان قلم بند کرایا، کہ 11 بجے رات کو یہ وقوعہ پیش آیا۔ میرے سسر مستعصب حسین اور شوہر عادل محمود نے جھگڑا میرے ساتھ کیا، اسی جھگڑے کے دوران مار پیٹ کی، میرے سر پر ڈنڈا نما کوئی چیز ماری، میں چکرا گئی اور اس دوران میں دیکھ نہ سکی کہ کس نے جلائی تھی اور کس نے آگ لگائی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سسر نے ایسا کیا تھا اور میرے ساتھ سخت کی گئی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں سسر اور خاوند کے خلاف میں دعوے دار ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور پولیس جیسا کہ وہاں پر پہنچی تھی اسپتال میں اور انہوں نے یہ تمام بیان ان کا قلم بند کیا۔ یہ خاتون اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں، بچہ بچ گیا ہے، 11 ماہ کا معصوم بچہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن ماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی کیا ہوگی؟ ایسا ظالم شخص جو ہے وہ اس اولاد کو کیا پالے گا؟ اور یہ ہمارے معاشرے پر ایک کلنک ہے، کالک ہے، اور بہت سے سوالات ایسی خواتین چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ پھر جو بات کرتے ہیں نا کہ خواتین گھر کے کام کریں، گھر کو دیکھیں، جاب نہ کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، تو جب ایسے واقعات آتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا سوچیں اور کیا سمجھیں، خواتین کیا کریں؟
کامنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ اب میں آپ کو کراچی کا واقعہ بتاتی ہوں، جہاں پر شرافی گوٹ سے ایک ڈرم ہوتا ہے، نیلے رنگ کا ڈرم ہوتا ہے جس میں عموماً کیمیکل رکھے جاتے ہیں یا کوئی چیز سٹور کی جاتی ہے، وہ ڈرم ملا ہے جناب ندی کے قریب، اور جب اس ڈرم کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے 20 روز پرانی ایک خاتون کی ملتی ہے، اور کہتے ہیں جھلسی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے تھے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ خاتون کون ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے، کوئی دعوے دار بھی سامنے نہیں آیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں ان کے بارے میں، کہیں پر کوئی درخواست ہی نہیں دی گئی ان کی گمشدگی کے بارے میں۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے جو ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے۔ بلکہ ابھی ایک اور سٹوری پر کام کر رہی ہوں میں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 روز پرانی اسی طرح کی جسم اپنے ایک گھر سے ملا ہے، کسی گھر سے۔ اس پر جیسے ہی مزید تفصیلات میں اکٹھی کر لوں گی اور ریسرچ تھوڑی سی کر لوں گی، شواہد اکٹھے کر لوں گی، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور لاہور میں گزشتہ رات ملتان روڈ طلحہ بلاک، وہاں نالا گزرتا ہے، وہاں سے ایک خاتون کو ریسکیو 1122 نے نکالا، جن کا جسم تھا، ظاہر ہے وہ ڈوب گئی نالے میں، کسی نے پھینک دیا، کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آیا، شناخت بھی ان کی نہیں ہو سکی، اور پوسٹ مارٹم کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ اور یہاں پر بھی قریبی تھانوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے، جانا جا رہا ہے کہ کوئی کی لاپتہ ہونے کی، گمشدگی کی کوئی درخواست شاید آئی ہو۔ تو یہ آپ دیکھیے، اس طرح کے ایک کے بعد ایک واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ایک معذور بچی جس کے ساتھ زندگی کی گئی، پھر اس کو ڈالا گیا۔ کل میں نے آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا کہ مانا والا میں جو ظلم ہوا ہے اس کی مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح 6 ماہ کی حاملہ خاتون کو مارا گیا، اور وہاں پر جو ابھی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، شوہر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس وقت دورے پڑ رہے ہیں تو مجھے اسپتال منتقل کیا جائے، اور اس میں بھی اس خاتون کے ہاں جو اولاد ہونے والی تھی وہ بیٹی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی پاداش میں اس کو اور اس کی اس دنیا میں آنے والی بچی کو اس دنیا سے رخصت ہی کر دیا گیا۔ اور جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ یقین جانے اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے، یہ ویڈیو بناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں یہ دل تسلیم کرنے کوئی تیار نہیں۔ یہ الفاظ جیسے میں ادا کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا دین ہے جو خواتین کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم نے تو اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم تو زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ ہم خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ وہاں تو چلے پیدا ہوتے گاڑ دیا جاتا تھا نا، یہاں تو ہم ہر روز ایک جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کو رہے ہیں، اس کو زندہ رہتے ہوئے اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کیوں عورتوں کے لیے ایسا رویہ ہے، کیوں خواتین کو آپ کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیوں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں ہو سکتا وہاں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کیوں عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، کیوں بات کرتی ہیں، کیوں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے، یہ حق دیا جائے۔ خواتین مغرب جیسی آزادی نہیں مانگتی، ہاں ریپریزنٹ کرنے والے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پسنے والی عورتیں بہت ہیں جن کو ان کے بنیادی حق ہی نہیں دیے جاتے۔ تو پھر اس پر کیوں نہ بات کریں، کیوں نہ آواز اٹھائیں؟ جب روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیوں نہ سوچیں، کیوں نہ بات کریں؟ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے مریم نواز صاحبہ، ہماری سی ایم پنجاب ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنے واقعات آپ کی سی ایم شپ کے اندر ہوئے ہیں تو اس پر کوئی کمیٹی تو نہیں، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے، جو خواتین کے ان مسائل کو حل کرے، جلد حل کرے، اور ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ایک بڑا بھلا کام کریں گی آپ، اور اگر کوئی یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے اور وہ سی ایم صاحبہ تک پہنچا سکتا ہے تو ضرور یہ کام کیجیے گا۔ میں اپنے ذریعے سے بھی کوشش کروں گی کہ یہ بات ان تک پہنچائی جائے، ان سے رابطہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ان کیسز کو آپ دیکھیے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ